خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا ہم سکھاتے ہیں۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونے اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتہ بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہو۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اس سے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اس سے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی برا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اے لوگو، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے، لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو، مفلس کو سلام کیا کرو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو،
کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اس سے ویران کرنا ہے۔ جو دل دوسروں کی عزت محفوظ رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا نور رہتا ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے ہار نہ جاؤ۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کیونکہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جنہیں رب جلد آزما لیتا ہے وہ خاص کیوں ہوتے ہیں؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کے مطابق جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا ایمان اور صبر ظاہر ہو جائے۔ یعنی کم عمری میں اگر مشکلات زیادہ آئیں تو یہ اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ محبت اور آزمائش کی علامت ہے۔ اللہ جس سے بڑا کام لینا چاہتا ہے اسے پہلے مشکلات سے مضبوط کرتا ہے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اسے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اس سے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔